بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد اکرام ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کیس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گوٹس میں اڈر ایڈیما کا کیس۔ اڈر ایڈیما بیسیکلی اس کو میں اگر ڈیفائن کروں تو جو ایکامولیشن آف انٹرسٹیشیل فلوئڈ ان دا ایکسٹرا سیلولر اسپیس اور سراؤنڈنگ ٹیشوز میں جو پانی بھر جاتا ہے اڈر کے ٹیشوز میں، اس کو ہم کہتے ہیں اڈر ایڈیما۔ تو کلینیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے شاپر میں پانی بھرا ہو، تو اس کنڈیشن میں یہ جو ہے گوٹ لگ رہی ہے اور بڑی پین فل ہے۔ ایک تو اس کی ملکنگ جو ہے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور ملک کی بجائے ٹیٹ سے پانی نکلتا ہے۔ اینیمل بہت پین فیل کرتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی پیتھو فزیولوجی کی طرف اگر آئیں تو جو لاسٹ ٹرائیمیسٹر ہوتا ہے، جب بلڈ فلو زیادہ ہوتا ہے فیٹس کی طرف اور فیٹس کا پریشر ہوتا ہے وین کے اوپر، تو جب فیٹس کا وین کے اوپر پریشر پڑتا ہے، وینس انگارجمنٹ ہے، وینس کے اندر بلڈ جو ہے انگارج ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ فلوئڈ ایکسٹرا سیلولر اسپیسز میں ایکامولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اڈر ایڈیما ڈیولپ ہوتا ہے۔ دوسری جو تھیوری ہے وہ کہتے ہیں جب پروٹین ڈیفیشنسی ہو جائے ڈیو ٹو ہائی پیراسٹیزم، تو اس کی وجہ سے ہائپو پروٹینیمیا ہو جاتا ہے، اور جب ہائپو پروٹینیمیا ہوتا ہے تو بلڈ میں دو قسم کے پریشر ہوتے ہیں وینس میں، ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہوتا ہے، دوسرا آنکوٹک پریشر ہوتا ہے۔ ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو ہے وہ واٹر کی وجہ سے ہوتا ہے اور آنکوٹک پریشر پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہائپو پروٹینیمیا ہوتا ہے تو آنکوٹک پریشر کم ہو جاتا ہے اور ہائیڈروسٹیٹک پریشر بڑھ جاتا ہے وینس کے اندر۔ اس کی وجہ سے جو ہے جب ہائیڈروسٹیٹک پریشر بڑھتا ہے تو جو انٹرسٹیشیل فلوئڈ ہے وہ ایکامولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایکسٹرا سیلولر اسپیسز میں، اس کی وجہ سے جو ہے اڈر ایڈیما بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ دو تھیوریز ہیں۔ اس کو کلینیکلی اگر اس کو چیک کریں، اس کو پش کریں آپ اپنی فنگر سے، تھم سے، ایک تو یہ ہارٹ نہیں ہوتا۔ اگر میسٹائٹس ہو تو میسٹائٹس کو اگر ہم ٹچ کریں تو جیسے ایکولائی میسٹائٹس ہوتی ہے، وہ بہت ہی ہارٹ اڈر ہوتا ہے اور اس کا پنک کلر ہوتا ہے۔ اس میں ہارٹ کلریشن تو نہیں ہوتی، ہارٹ ٹو ٹچ نہیں ہوتا، اور جب آپ تھمب امپریشن زور سے اس کو پریس کریں تو تھمب امپریشن بن جاتا ہے اس سے۔ تو یہ اس کا ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے میسٹائٹس سے ایڈیما کا۔ تو اس کو اگر اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو یوریٹک دیتے ہیں، فیروسامائڈ ایٹ دا ریٹ آف 2 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ 2 to 3 days، یہ انٹرامسکولر لگاتے ہیں، اور ساتھ میں ہم لگاتے ہیں فلونکسن میگلومین ایٹ دا ریٹ آف 1 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ۔ ساتھ ہم لگاتے ہیں اس کو اینٹی بایوٹک جینٹامائسین 2.2 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے فار 5 days۔ تو یہ اینیمل جو ہے ریکور ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر اس کو انٹریٹیبل لیفٹ کریں تو ٹیٹ جو ہیں بڑے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، بڑے جلدی انجرڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے اور انجری ہو سکتی ہے، اس سے میسٹائٹس ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں، اس سے جو ہے اینیمل ریکور ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ انجیکشن ہم لگا رہے ہیں اس کو اسٹیرائڈ میں پریڈنیسیلون ہے اور کلورفینامین میلیٹ، یہ ہم لگائیں گے اس کو 2 ml انٹرامسکولر اور 2 ml ڈیناوٹ کے نام سے آ رہا ہے فیوروسامائڈ ہمارے پاس، جیسا میں نے آپ کو بتایا ایٹ دا ریٹ آف 2 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ۔ تو باقی جو ہے یہ ہمارے پاس ہے جینٹامائسین، اس کو ہم لگائیں گے 5 ml انٹرامسکولر فار 5 days۔ آرام کرتے دیجیے، فائدہ ہے بس ٹریٹمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اسٹے کنیکٹڈ ود اس، تھینک یو۔